نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له۔ میرے محترم عزیز بھائیو، اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے، اللہ نے ہم سب کو ایمانی زندگی دیا ہے۔ ایمان پر زندگی گزارنا، مسلمان ہو کر زندگی گزارنا اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے زندگی گزارنا، ایسے دور کے اندر جہاں پورا جہالت بھرا ہوا ہے، گناہوں کا ماحول کے اندر بھرے ہوئے ہیں، جدھر دیکھو بے پردگی، اپنے ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں، اللہ کو دور کرنے والی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ ایسے موقع میں اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کے گھر کے اندر بٹھایا اور چند وقت کے لیے اس کا نام لینے کی ہم سب کو توفیق دیا۔ ہمارے علاقے میں میں سمجھتا ہوں اگر کوئی بہترین آدمی ہے، کوئی اچھا آدمی ہے تو ہم لوگ ہیں، الحمدللہ، کیونکہ نیکی کرنے پر اللہ کے نبی نے کہا فخر کرنا چاہیے، گناہ ہو جانے کے بعد ندامت کرنا چاہیے اور اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ ہم لوگ ایک مجلس کے اندر آ گئے جہاں پر اللہ اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے، جہاں پر اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، وہ مجلس میں ہم بیٹھے ہیں جہاں پر اللہ کی نام کی برکت سے اللہ کی رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب بندہ اللہ کا نام کثرت سے لیتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ کئی رحمت کے فرشتے لگے ہوئے ہیں، اور جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا وہ فرشتے وہاں پر آ جاتے ہیں، اور جو لیتا ہے، میں بخاری کی آپ کو روایت سناتا ہوں، جو بندہ اللہ کا نام کثرت سے لیتا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے اس کے منہ سے، اس کے ہونٹوں سے فرشتوں کے ہونٹیں لگ جاتے ہیں، اور فرمایا گیا فرشتوں کا غذا وہی ہے جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، فرشتہ اس کے منہ سے منہ لگا کر اپنے پیٹ کو بھرا لیتا ہے۔ جس طرح وہ اللہ 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 کہتا ہے، فرشتے کا پیٹ بھرتا ہوا جاتا ہے، فرشتہ اپنی بھوک کو مٹا لیتا ہے۔ حدیث میں لکھا ہے اللہ نے سب سے پاک مخلوق فرشتوں کو بنایا ہے، اور اللہ کے نور سے فرشتے بنے ہیں۔ جو بندہ اللہ کا نام لیتا ہے، ایسا نور کا فرشتہ آ کر ہمارے گندے جسم، ہمارے گناہوں کے جسم، گناہوں کے چہرے کے اوپر، گناہوں کے ہونٹوں کے اوپر اپنا منہ لگاتے ہیں، اپنے ہونٹ لگاتے ہیں، اور اللہ 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 ہم جب کہتے ہیں وہ پورا اپنے پیٹ کے اندر بھرا کر اپنا غذا کو حاصل کرتے ہیں۔ اب دیکھو ہم کتنا خوش نصیب ہیں جو یہاں پر اللہ اللہ بولنے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اب فخر کرنا ہے یا نہیں ہمارے اوپر؟ ہم لوگ کتنے ہم خوش نصیب لوگ ہیں جو یہ محفل کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کہتے ہیں اور فرشتوں کو ہم غذا دیتے ہیں۔ وہ ایسے نور کے فرشتے جسے کوئی گناہ معلوم نہیں ہے، وہ ایسے نور کے فرشتے جسے کوئی جھوٹ معلوم نہیں ہے، وہ ایک ایسے نور کے فرشتے جس کو اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے ہم سب کو دنیا کے اندر مختصر وقت دے کر بھیجا ہے۔ میں ہر جمعہ کی محفل میں کہتا ہوں یہ مختصر وقت کو ہم قیمتی بنانا ہے۔ دنیا دار کیا ہے،
کوئی اپنے وحدے کو لے کر یہ قیمتی وقت بنا رہا ہے، دنیا دار کوئی پیسے کمانے کے لیے، پراپرٹی جمانے کے لیے یا اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ وقت کو استعمال کر رہا ہے، دنیا دار اپنے فائدے کے لیے وہ کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا کے اندر آدمی آنے کے بعد یہ دنیا جمانے کے لیے نہیں آیا، دنیا کمانے کے لیے نہیں آیا، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ دنیا کے اندر آیا ہے ایک مقصد کے لیے، وہ مقصد فرمایا گیا امتحان۔ یہ ایگزام ہال کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور یہ امتحان دے کر اپنے پیپر کو لکھ کر یہاں سے فارغ ہونا ہے۔ کہاں فارغ ہونا؟ ایک ایسی دنیا جہاں پر پھر واپسی نہیں ہے، ایک ایسی دنیا جہاں پر ہمیشہ خوشی یا غم ہے، جس کا نام جنت اور جہنم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے ہم لوگوں کو جو مختصر وقت دیا ہے، مختصر ہم لوگوں کو ٹائم دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، یہ زندگی کے اندر بہت سارے پریشانیاں، کوئی بیوی سے پریشان، کوئی اولاد سے پریشان، کوئی روزی سے پریشان، کوئی صحت سے پریشان۔ ایک بات یاد رکھیے، ہمیشہ ہمیشہ جو خوشی کی چیز ہے وہ جنت ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ غم کی جو چیز ہے وہ جہنم ہے۔ خوشی اور غم ملی ہوئی چیز دنیا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہمیشہ خوشی بھی نہیں رہتی اور ہمیشہ غم بھی نہیں رہتا، وقتی طور پر بدلتا ہوا رہتا ہے۔ کبھی آدمی کو پریشانی آ گئی تو ہم اللہ سے نہیں ہٹنا ہے۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، حالتیں آ گئے تو اللہ سے روٹ جاتے ہیں، مخلوق کے طرف چلے جاتے ہیں۔ جب خوشحالی میں ہیں خالق کے طرف رہتے ہیں اور شکر گزار کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے ہم لوگوں کو مختصر جو زندگی دیا ہے یہ اپنی آخرت کو بنانے کے واسطے دیا ہے۔ ایک آدمی کو دنیا کے اندر اللہ بھیجا، اس نے بہت پراپرٹی جمایا، اپنے بیپار کو بہت بڑا کیا، کل قبر میں جانے کے بعد فرشتے اس سے کیا سوال کریں گے؟ کیا تو کتنا پیسہ لے کر آیا؟ تیرے پاس کتنے ایکڑ جنگل تھے؟ تیرے پاس کتنی بڑی پراپرٹی تھی؟ تیرا منتھلی انکم کتنا تھا؟ تیرا ہر روز کا انکم کتنا تھا؟ یہ پوچھیں گے فرشتے۔ اگر مرنے کے بعد مرنے والا کوئی آ کر ہم سے یہ کہے کہ میں قبر میں جانے کے بعد مجھے یہ حالتیں میرے سے پیش آئے، تو پوری دنیا ایمان لاتی ہے۔ اللہ کو اسباب دکھا کر کیا ہے، بندے کو اپنے طرف کھینچنا پسند نہیں ہے۔ وہ خود بخود کیا ہے، اللہ کی طرف اگر آ گیا اللہ اس کو اپنا لیتا ہے اور ہمیشہ جو زندگی ہے اس کے اندر کامیاب کر دیتا ہے۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، 5-10 منٹ میں انشاءاللہ بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہے، ہماری ذکر کی مجلس چلے گی، اس کے بعد دعا ہوگی۔ یہاں پر دور دراز سے جو ساتھی حیدرآباد سے آئے ہیں، ممبئی سے آئے ہیں، اور پتہ نہیں اپنے کڑپا شہر کے اور چتور، پلمنیر، انگول، گنٹور، وجے واڑہ جتنے ساتھی یہاں پر موجود ہیں، میں ان ساتھیوں سے یہی کہتا ہوں، آپ کے اوپر جو حالتیں ہیں، آپ کے اوپر جو طبیعت سے آپ پریشان ہیں، اس سے گھبرانے کی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو آزمایا ہے، میں اور آپ کیا چیز ہے۔ اللہ نبیوں کو روزی سے بھی آزمایا ہے، جسم سے، صحت سے بھی آزمایا ہے، اور اپنے گھر سے بھی آزمایا ہے۔ نبی کے بیٹے بھی نافرمان تھے، کوئی اولاد سے پریشان ہے۔ ایک مرتبہ نبیوں کو دیکھو، حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے اللہ کے پیغمبر گزرے، 950 سال، 950 سال اللہ کی دین کی تبلیغ کیے ہیں، اللہ کے طرف لوگوں کو بلائے ہیں۔ جب ان کے گھر کے اندر دیکھا جائے، ان کا بیٹا خود کیا ہے، باپ کا خلاف ہے۔ جب نبی نے لوگوں کے اندر اعلان کیا اللہ کا عذاب آنے والا ہے، کشتی کے اندر سب چڑھے جاؤ، تو ان کا بیٹا کہتا ہے میں نہیں چڑھوں گا، اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو میں پہاڑ پہ چلے جاؤں گا، چٹان پہ چڑھ جاؤں گا، اور کچھ جھاڑ چڑھ جاؤں گا۔ ان کی بیٹا بھی نافرمان تھی، ان کی بیوی بھی نافرمان تھی۔ میرے محترم عزیز بھائیوں،
اولاد کو لے کر اگر پریشان ہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے دعا کی ایک ایسی ہتھیار ہم لوگوں کو دیا ہے، دعا مخدر سے بھی لڑتی ہے۔ اگر ہم سچے دل کے ساتھ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، جب ہم اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ مانگنے والے ہم کم ہیں، اللہ کا دین زیادہ ہے۔ ہم اللہ سے سچے دل سے اگر مانگ کر دیکھیں، کسی کو دعا کی درخواست کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ جس سے آپ دعا کی درخواست کرا رہے ہیں اس کا اللہ بھی، جو تم سجدہ کرتے ہیں وہی اللہ ہے۔ اگر تم اللہ سے اگر جڑ جاتے ہیں، اللہ سے اگر تعلق کو جوڑ لیتے ہیں، اللہ سے تم کیا ہے محبت کو جوڑ لیتے ہیں، تم کسی کی محتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے مسائل کا حل خود دعا کے اندر موجود ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے سچے دل سے اگر مانگ کر دیکھو، اللہ ضرور بضرور کیا ہے عطا کر کے دیتا ہے۔ یہ یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہم کیا ہے در بدر بھٹکتے ہوئے اپنے حالتوں کو لے کر پریشان ہیں۔ روزی کو اللہ سے مانگ کر دیکھو۔ پہلی چیز کیا ہے، اپنی نماز کو درست کرو۔ ہم کیا ہے کھڑ جاتے ہیں، لیکن اپنا خیال کہاں، گھر کے اندر، اپنے دکانوں کے اندر، اپنے مسائل کے اندر۔ ایسی نماز سے کیا فائدہ ہے جو خود کو بھی فائدہ نہیں ہے اور ہمارے مسائل کے بھی حل نہیں ہے؟ ایسی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ حدیثوں کے اندر لکھا ہے، اللہ کے رسول نے کہا کچھ لوگ آئیں گے کوے کی طرح سجدہ کر کے چلے جائیں گے، اور ان کی نماز کالک کی چندی کی طرح ان کے منہ کے اندر پھینکر جائے گا۔ اللہ کہے گا تیری نماز کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرا جسم بھی یہاں پر رہنا ہے، تیرا دل بھی یہاں پر رہنا ہے۔ جب جا کر تیری عبادت قبول ہوگی، جب جا کر کیا ہے تیری دعا بھی قبول ہوگی، جب تمہارے مسائل کا حل ملے گا۔ پہلے سچے دل سے اللہ سے جڑ کر تو دیکھو۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، میں میرے دوست کے لیے انتظار کر رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کا دوست کون ہے؟ تو کہا آپ لوگ ہیں، میری امت ہے۔ یا رسول اللہ، ہم اللہ کے دوست بن سکتے ہیں کیا؟ ہاں، کیوں نہیں بن سکتے؟ جب اللہ آپ سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، دوستی کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہے، اللہ اپنی طرف آپ لوگوں کو بلا رہا ہے، لیکن کچھ ایسے دوست ہیں جو اللہ سے بھی دور بھاگتے ہیں، اللہ کی دوستی کو وہ تعلق جوڑنا نہیں چاہتے۔ ان کے بارے میں اللہ دوسرے جگہ قرآن میں فرماتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ قیامت کے میدان میں ان کے چہرے دیکھنے کا، یعنی ان کے چہرے بھی اللہ نہیں دیکھے گا۔ اور اللہ دوسرے جگہ فرماتا ہے، کل قیامت کے میدان کے اندر بغیر کسی سوال جواب سے بھی وہ لوگ جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ حی علی الفلاح، اللہ روزانہ مؤذن کی طرف تم ناکامیابی کی طرف بلاتا ہے، کس کو؟ اپنے دوستوں کو۔ اولیاء، ولی کون ہیں؟ یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ میں بھی بن سکتا ہوں، آپ بھی بن سکتے ہیں۔ اولیاء اور ولی اپنے عبادت کو درست کر دیے ہیں، یہ دل دنیا سے ہٹا کر اللہ سے جوڑ دیے ہیں۔ جب جا کر ان کو ایک دوست کا مقام مل گیا، ان کو اتنا مرتبہ مل گیا، مقام مل گیا، ہم بھی اللہ سے دوست کر سکتے ہیں، ہم بھی اللہ سے اپنا تعلق کو جوڑ سکتے ہیں، ہم بھی ولی بن سکتے ہیں، کیونکہ نبیوں کا دروازہ بند ہوا ہے، ولیوں کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ ہر کوئی ولی بن سکتا ہے، ہر کوئی اللہ کا دوست بن سکتا ہے، اپنے اعمال سے، اپنی نمازوں کو صحیح کر کر، اپنا دل کو اللہ سے جوڑ کر۔ ہم خود کیا ہے اپنے مسائل کے اندر پریشان ہیں، ہم خود کیا ہے اپنی روزی کو لے کر پریشان ہیں، ہم خود کیا ہے اپنی صحت کو لے کر پریشان ہیں، ہم خود کیا ہے اپنے گھر کو لے کر پریشان ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے اعمال کو اگر درست کر دیے، ہمارے دل کو اللہ کی طرف جوڑ دیے، یہ مسائل کچھ بھی نہیں ہیں، یہ پریشانیاں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ تنگ دستیاں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ بے روزگاریاں کچھ بھی نہیں ہیں۔
کیونکہ فنا ہونے والی زندگی کے اندر ہم گزر رہے ہیں، تباہ ہونے والی زندگی کے اندر ہم گزر رہے ہیں۔ ایک ایک منٹ ہم کو موت کی طرف ڈھکل رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ ہم کو قبر کے قریب کر رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے ہم بڑے ہو گئے، جوانی آ گئی اور بڑھاپا بھی آ گیا، اپنے آنکھوں کی نظر بھی کمزور ہوتی گئی، اپنے گھٹنوں کے اندر درد بھی پیدا ہو گیا، اپنے بال سفید ہوتے چلے گئے۔ جوانی میں جو سوچ خیال اور وہ مضبوطاگی کا جو تھا وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا آ گیا۔ کب بدلیں گے؟ کب ہم کیا ہے اللہ کی طرف آئیں گے؟ کب ہم کیا ہے نبی کے سنتوں کو اتباع کرنے والے بنیں گے؟ کب ہم آخرت کی تیاری کریں گے؟ کب ہم قبر کی تیاری کریں گے؟ من ربک، من دینک، من نبیک، یہ 3 سوال کا جواب ہم کب تیار کریں گے؟ کل کریں گے یا آج کریں گے؟ کل کریں گے یا آج کریں گے؟ ابھی کریں گے۔ کب کریں گے بھائی صاحب؟ ابھی کریں گے، کیونکہ یہ مجلس کے بعد ہمارا وقت ہے نہیں معلوم نہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک سلام پھیرتے ہیں، دوسرا سلام پھیرتا یا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے، کیونکہ یہ درمیان میں بھی موت آ سکتی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو صبح تھے شام میں نہیں ہیں، شام تھے صبح نہیں ہیں، پوچھا گیا ہارٹ سٹروک آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، بیماری آ گئی، ختم۔ یہ بس ایک لمحے کی زندگی کے اندر اتنے بڑے خواہشات لگا کر بیٹھے ہیں، میں فلاں ہو جاؤں گا، میں یہ ہو جاؤں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا۔ کرنا، ارادہ رکھنا ضروری ہے، لیکن اپنی آخرت کے طرف بھی ہمارا دل کو جوڑنا ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر ہم کامیاب بنو یا نہ بنو کوئی مطلب نہیں ہے۔ آج رشتہ داروں کے اندر اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کوئی عزت آپ کو نہیں کرتا، دوستوں کے پاس آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، دوست کو آپ کو قریب نہیں کرتا، آپ کے محلے کے اندر آپ کو پیسہ نہیں ہے، محلے کے اندر کوئی عزت نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، یہاں تک ہے گھر کے اندر میاں بیوی کے اندر اگر عزت بھی ہو، پیسہ اگر نہیں ہے بیوی بھی عزت نہیں کر رہی ہے۔ پیسہ اگر نہ ہو، اللہ اکبر، ماں کی محبت بھی آج وہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مطلبی دنیا سے باہر نکلو۔ یہ مطلبی دنیا جو صرف آپ کو پیسوں کو دیکھ کر محبت کرتی ہے، آپ کا مقام دیکھ کر محبت کرتی ہے، آپ کے اچھے کپڑے دیکھ کر محبت کرتی ہے، آپ کے برانڈڈ گھڑی کو دیکھ کر محبت کرتی ہے، آپ کی اچھی سواری کو دیکھ کر محبت کرتی ہے، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کی محبت ایسی نہیں ہے۔ آپ جیسا بھی ہو، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اللہ کی رحمت بڑی عجیب چیز ہے۔ اگر ایک مرتبہ ہم سمجھ گئے، ایک مرتبہ ہم اللہ سے دل کو لگا لیے، ایک مرتبہ ہم تعلق اللہ سے جوڑ لیے، اللہ بڑی محبت کرنے والا ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے، بندے سے بڑا تعلق رکھنے والا ہے۔ یہاں تک محبت کرے گا اللہ، یہاں تک محبت کرے گا اللہ۔ اللہ اپنے قرآن کے اندر فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تو مجھے چھوڑ دے، مجھے بھول جا، تیری توبہ کی دروازہ بند ہونے سے پہلے کسی حال میں بھی ایک مرتبہ تجھے مجھے یاد کر لیا، تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، تیرے تمام چیزوں کو میں ختم کر دوں گا، تجھے اپنا بنا لوں گا۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ آج ایک گھر کے اندر باپ بیٹے کو لڑائی پڑتی، باپ غصے میں کہہ دیتا، ان میرا بچہ ہمیں، ان میرا بیٹا ہمیں، ان ناپاک اولاد، ان غلیظ، ان فلاں گالیاں دے دیتا، 4-5 دن بات نہیں کرتا۔ اور کئی گھر ایسے موجود ہیں جو باپ بیٹے لڑائی ڈال لے کر کئی مہینے ہو گئے، کئی سال ہو گئے، باپ بیٹے کو کیا ہے تعلق نہیں ہے۔ چند سال پالنے والا باپ اپنی اولاد سے کچھ غلطی ہونے پر ناراض ہو جاتا ہے اور دوری اختیار کر لیتا ہے۔ چھوٹی غلطی، زندگی بھر گناہوں میں ہم نے گزار دیا، اللہ کا جو حکم تھا اسے توڑ دیا،
نبی کے سنتوں کا جنازہ اٹھا دیا، ہر وقت جھوٹ بولے، ہر وقت نمازوں کو چھوڑ دیے، پورا ہونے کے بعد وہ ایسا مہربان رب ہے، ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں اے اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، اللہ فوراً سینے سے لگا لیتا ہے۔ اللہ میرے بھائیوں، اللہ کی محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی جو میا جس کو کہا جاتا، اللہ کی میا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل دھوکے کے مئے کے اندر، جھوٹ کی مئے کے اندر، جھوٹ کی محبت کے اندر آدمی پھسل کر کیا کچھ کر دیتا ہے۔ عورتوں کے اندر پڑھ کر ایک جوان کیا کچھ چیزیں کر دیتا ہے، اپنا جان لٹاتا، مال لٹاتا، محبت لٹاتا، وقت کو لٹاتا، سب کچھ اس کا ایک عورت کے محبت میں قربان کر دیتا۔ ایک ایسا وہ رب ہے جو زندگی ہم لوگوں کو دیا، صحت جیسی ایک بڑی دولت کو دیا۔ میرے بھائیوں، دولت صرف کمانا نہیں ہے، دولت صرف بڑے بلڈنگ بننا نہیں ہے، دولت بڑے بڑے آپ کے پاس پراپرٹی جمع کرنا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ یہ زمین کے اندر اللہ کسی کو کوئی دولت دیا، وہ سب سے بڑی دولت صحت ہے۔ اگر صحت انسان کو نہیں ہے، کیا فائدہ اس کی دولت سے، کیا فائدہ اس کی عزت سے، کیا فائدہ اس کے بڑے مکان سے۔ ایسے لوگ بھی بیمار ہیں جو کروڑوں روپیہ اپنے تکیے کے نیچے، نہالی کے نیچے رکھ کر سو جاتے ہیں، لیکن سکون کی نیند نہیں آتی۔ لاکھوں روپیہ نہالی کے اندر ان کا جسم لیٹا ہوا ہے، پھر بھی ان کو نیند نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، اللہ کی کتنی بڑی نعمت اللہ رکھا ہے، سوتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے 100 بہانے ہیں، 100 چیزیں ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں۔ اللہ نے ہم کو صحیح سلامت رکھا ہوا ہے۔ اگر ایک چیز بھی ہم یاد کرتے، ایک چیز بھی ہمارے دل کے اندر ہم سوچتے اے اللہ تو نے فلاں چیز کتنی اچھی رکھی ہے، تو اللہ ہم سے فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ صرف یہ دل کے اندر احسان کرنے کا فائدہ ہے۔ اللہ تو مجھے کلیجے کو کتنا اچھا رکھا، اللہ میرے دماغ کو تو کتنا اچھا رکھا۔ میں شہر کے اندر جا رہا تھا، ایک بہت اچھا نوجوان، اچھے کپڑے پہنا ہوا ہے، اچھا سب کچھ اچھا ہے۔ جب وہ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ہاتھ پکڑ کے اس کا باپ اس کو لے کر جاتا ہے، بعد اس کے چہرے کو دیکھا، ایسا دیوانہ جیسا کرتا ہے۔ دیکھے تو جاننے والے تھے، کیا ہوا آپ کے بچے کو؟ میں پوچھا، حضرت یہ اچھا تھا 20 سال تک، 20 سال کی عمر کے بعد صرف رگوں میں رگ 3 رگ ہے دماغ کے اندر، وہ ایک رگ کیا ہے اس کو خراب ہو جانے سے دماغ کا پاگل پن آ گیا اور ایسا دیوانہ جیسا یہ ہو گیا ہے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کئی ہزار رگوں کو جوائنٹ کر کے رکھا ہے، اور فرمایا گیا ایک رگ بھی اللہ اونچ نیچ کر دیتا، پورا دماغ، پورا جسم، انسان کی پوری زندگی خراب ہو جاتی۔ میرے بھائیوں، اللہ کا احسان مان کر ہم اللہ کے طرف جڑ جاتے ہیں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ آخری بات بول کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں کرنے کے بعد اللہ تعالی ہم لوگوں کو سکون کی جگہ جنت دے گا۔ یہ جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان کے اندر کچھ لوگوں کو چہرہ بھی نہیں دیکھے گا۔ میں نے پہلے کہا تھا، جنتی لوگ جو ایمان کی حالت کے اندر اللہ پر یقین کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اتنی کیا بولتے ہیں، اتنا اچھا ایک موقع ہر روز دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ روزانہ ان کو 2 مرتبہ زیارت کرتا ہے۔ 2 مرتبہ جنتیوں کو اللہ دکھتا ہے، اور یہاں تک فرمایا گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اعلیٰ قسم کے جو جنتی ہیں
ان کو اللہ تعالیٰ روزانہ 2 مرتبہ دیدار کراتا ہے، اور اللہ خود کیا ہے قرآن پڑھ کر جنتیوں کو سناتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ارے بھائیو، ایک مرتبہ اللہ سے اپنے دل کو اگر جوڑتے ہیں، اللہ جنت جیسی تو چیز دے دیتا ہے، اور اس سے بڑی چیز اللہ اپنے دیدار کو کراتا ہے، اس سے بڑی چیز اللہ خود کیا ہے قرآن کو پڑھ کر سناتا ہے جنتیوں کو۔ میرے محترم بھائیو، اسی اللہ کو پانے کے لیے، اسی اللہ کی محبت کو ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ الا ان بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا جو سکون، تمہارے دلوں کا جو خوشی، تمہارے دلوں کی جو راحت ہے، اللہ نے اس کے نام کے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ جو پریشان، جو غم زدہ، روزی کو لے کر پریشان، اپنی حالتوں کو لے کر پریشان، گھر کی حالتوں کو لے کر پریشان ہیں، وہ ایک ایسی مجلس کے اندر آپ لوگ بیٹھے ہیں جہاں پر کیا ہے روحانی آپریشن ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے بھائی؟ روحانی آپریشن ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا آپ لوگوں سے، جو اللہ کا نام لیتا ہے فرشتہ کیا کرتا ہے آ کر؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی نہیں بات ہے؟ یہاں پر ہم لوگ مجلس کے اندر بیٹھ کر پہلی چیز کیا ہے، ہمارا جسم تو یہاں ہے، آنکھ تو مجھے دیکھتے ہیں، لیکن یہ سوئچ آف ہو گیا ہے۔ کوسا مائنڈ سیٹ کیا ہے ہمارا سوئچ آف ہو گیا ہے۔ اس سے کیا ہوتا، بات تو سنتے ہیں لیکن یہ دماغ سے دل میں اترتی نہیں۔ اسے بھی ایکٹیو رکھنا۔ جو بات میں آپ سے کہتا ہوں یہ بہت فائدہ مند بات ہے۔ آپ کا وقت بھی بڑا قیمت ہے، میرا وقت بھی بڑا قیمت ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو جمایا ہے، یہاں پر کیا ہے کچھ چیز لے کر، کچھ عزائم کر کر، کچھ دل کے اندر ہم لوگ کیا ہے اپنے گھر کو جا کر، اپنے وطن کو جا کر زندگی ایسی گزارنا کر کے ہم کیا ہے یہاں سے ارادہ کر کر اٹھنا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو میں کہتا ہوں ہر پریشانی کا، ہر درد کا، ہر غم کا دوا اللہ کا نام ہے۔ اللہ کا نام ہم کتنے کثرت کے ساتھ دل کے اندر لیتے ہیں تو دل کے اندر جو ظلمت، گندگی، دنیا کی محبت، لالچ، حرص، حسد، غیبت، برے عادتیں، برے سوچ، بری نیتیں، یہ سب چیزیں کیا ہے ہمارے دل سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پاک ہونے کا فائدہ یہ ہے، آپ کو نماز کے طرف دل لگے گا، آپ کو نیک ماحول کی طرف دل لگے گا، آپ کو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، اللہ اور اس کے رسول کے بات سننے پر مزہ آئے گا، آپ کو کیا ہے کوئی ایک نیک محفل میں نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کو آپ کا دل چاہے گا۔ جب آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اتنا اثر ہے، جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو کیسا ہوتا بولو؟ اس لیے کیا ہے یہ مجلس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اللہ تک پہنچانا۔ میری ذمہ داری کیا ہے بھائی؟ آپ کو اللہ تک پہنچانا۔ اگر آپ اللہ سے ڈائریکٹ ہو گئے، میڈیٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ سے خود اپنے مسائل کو رکھ کر سناؤ، اے اللہ میری یہ پریشانی ہے، اے اللہ میری یہ مصیبت ہے، اللہ میری گھر کے اندر یہ حالت ہے، میری صحت کے اندر یہ حالت ہے۔ جب آپ اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھتے ہیں، کیا ہماری مسائل کو اللہ نہیں سنے گا؟ کیا ہماری پریشانیوں کو اللہ نہیں سنے گا؟ گنہگاروں کو سن لیتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ کیوں نہیں سنے گا؟ کھڑ کے پیشاب کرنے والوں کو اللہ سن لیتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، ہمارا کیوں نہیں سنے گا؟ لیکن مانگنے کا کچھ طریقہ ہے، پوچھنے کا کچھ طریقہ ہے، دل لگانے کا کچھ طریقہ ہے۔ وہ طریقے سے اگر ہم دل لگا لیتے ہیں تو یہ مجلس کے اندر روحانی آپریشن ہو جاتا ہے، اپنے تمام مسائل کا حل ہو جاتا ہے۔ جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت دے دیتا ہے، جو مقروض ہے اللہ ان کے حالتوں کو سدھار دیتا ہے، جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت سے نواز دیتا ہے، اور اپنی گھر کی مسائل سے، روزی کے مسائل سے، اور اپنے جو بھی انفرادی مسائل ہیں، تمام چیزیں اللہ کے سامنے ہم جب رکھتے ہیں، اللہ تمام چیزوں کو حل کر دیتا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ مراقبہ بہت ضروری ہے۔ مراقبہ کا مطلب اپنے رب کو یاد کرنا۔
اس کا طریقہ یہ ہے دونوں جانوں کے اندر بیٹھ کر اپنے سر کو نیچے رکھ کر اپنے گناہوں کو پہلے یاد کرے. اے اللہ میں کتنا گنہگار ہوں، جو تنہائی کے اندر میں نے کیا کیا گناہ کر دیا، تنہائی کے اندر، بند کمروں کے اندر، رات کی تاریخ کے اندر، میرے دل کے اندر، دماغ کے اندر کیا کیا سوچیں گزار دیا.